کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، خواہ تم کو یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، رب کی تقسیم سے اختلاف کرنا، پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجام رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ برا خواب دیکھنے والا کیا کرے؟ بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے، اللہ پاک سے شیطان اور جو کچھ اس نے دیکھا ہے اس کے شر سے پناہ طلب کرے۔ کسی کو خواب کے متعلق نہ بتائے، جس پہلو پر لیٹا ہوا تھا اسے تبدیل کر لے، چاہے تو 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ جو لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے، وہ جنت میں ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے آئی اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے، کیونکہ اللہ پاک کے ہاں عاشق کا امتحان ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے؟ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی لیکن چند ہی ماہ میں وہ شادی ٹوٹ گئی۔ آج کل لوگوں کا پتہ نہیں چلتا، بظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتہ رکھنے کے بعد اصل چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے ہم شادی سے پہلے یہ دیکھ سکیں کہ یہ لڑکی یا لڑکا شادی کرنے کے قابل ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہو تو تم لڑکے میں یہ دیکھو جو لوگ اس سے مرتبے میں کم ہیں، حیثیت میں کم ہیں، اگر ان کی عزت کرتا، ان کا خیال رکھتا ہے تو سمجھ لو یہ زندگی میں اچھا شوہر بھی بنے گا اور اپنی بیوی کا خیال بھی رکھے گا۔ لیکن اگر جو رتبے میں اس سے بڑے ہیں ان کی تو عزت کر رہا ہے لیکن جو مرتبے میں کم ہیں ان کا احساس نہیں کرتا، تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تمہاری بیٹی کے لیے صحیح نہیں۔ اتنی ہی دیر میں دوسرا شخص اٹھا اور پوچھنے لگا، یا علی، اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھیں تو کیسے پتہ چلے کہ یہ لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو اور تھوڑی دیر گفتگو کرو۔ اگر لڑکی صرف اپنی خوبیاں بتاتی رہے اور ہر بات پر اپنی تعریف کرتی رہے تو سمجھ جانا یہ لڑکی خود پسندی کی دلدل میں گرفتار ہے۔ لیکن اگر لڑکی اپنے گھر والوں کی بات کرے، اپنے والدین کی بات کرے، تو وہ لڑکی آنے والے وقت میں کسی بھی انسان کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور کوئی انسان اگر ان دونوں اعمال کے بعد بھی گھبرانے لگے اور فیصلہ نہ کر سکے تو وہ گھر آ کے 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور سو جائے۔ اگر خواب میں خوشحالی یا وہ لڑکا اچھے لباس میں نظر آئے تو وہ انسان سمجھ جائے کہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا، لیکن اگر خواب میں آگ یا شیطانی مناظر یا خون یا اس لڑکی یا لڑکے کے خراب روپ دیکھے تو وہ رشتہ بہتر ثابت نہیں ہوگا۔
ایک بزرگ اپنے بیٹے سے، بیٹے کیا تم جانتے ہو جنت مفت ملتی ہے اور جہنم خریدی جاتی ہے؟ بیٹا: وہ کیسے ابا جان؟ باپ: دوزخ پیسوں سے خریدی جاتی ہے، جو جوا کھیلتا ہے وہ مال خرچ کرتا ہے، شراب بھی پیسوں سے خریدی جاتی ہے، سگریٹ بھی پیسوں سے ہی ملتی ہے، گانے والی سیڈیز خریدنے کے لیے بھی مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے برعکس جنت مفت ملتی ہے۔ میرے بچے جو نماز پڑھتے ہیں مفت پڑھتا ہے، روزہ بھی مفت رکھا جاتا ہے، اسی طرح استغفار کرنے اور نگاہیں نیچی رکھنے اور اللہ پاک سے ڈرنے اور اچھا اخلاق اختیار کرنے پر کوئی خرچ نہیں آتا۔ اللہ پاک ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ ایک جملہ ایسا ہے جو اکثر عورتیں بول جاتی ہیں، حالانکہ ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے: تمہارے گھر میں آج تک مجھے ملا ہی کیا ہے؟ یہ ایسا جملہ ہے جو دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے۔ بعض دکھ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ایک وفادار دوست ہزاروں رشتوں سے بہتر ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزارے۔ گرانے والے اپنے ہوں تو پھر سنبھلنے میں وقت تو لگتا ہے، انسان بے داغ بھی ہو تو داغ لگانے والے ہزار ہوتے ہیں۔ مجبوریاں انسان کے شوق کھا جاتی ہیں، اور اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ منہ بند ہوں گے نہ زبانیں۔ سچے انسان جذباتی ضرور ہوتے ہیں پر منافق نہیں ہوتے۔ دکھاوے کی حد تک ہر بندہ بہترین ہے۔